اگر آپ چاول کھانے کے شوقین ہیں تو ٹھہریں اور یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ چاول کھانا آپ کے لیے خطرناک کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا میں کافی کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور اب انکشاف ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی مقبول ترین غذاؤں میں سے ایک چاول کینسر کا شکار بنانے والی غذا میں تبدیل ہو رہی ہے۔ امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث 2050 تک چاولوں میں آرسینک یا سنکیا کی سطح میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق عالمی درجہ حرارت میں اضافے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج بڑھنے سے سطح زمین کا کیمیائی نظام تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلیاں کاشت کے دوران چاول کے پودوں میں سنکیا کی مقدار بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں۔ چاول اگانے والے بیشتر خطوں خصوصاً جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا میں چاولوں میں سنکیا کی موجودگی پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے، مگر موسمیاتی تبدیلیوں نے اس زہریلے عنصر کی سطح میں نمایاں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ چاولوں کے پودے زیادہ سنکیا کو جذب کر رہے ہیں، جس سے صحت کو لاحق خطرات میں ڈرامائی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ چاولوں میں سنکیا آلودہ مٹی اور آبپاشی کے لیے استعمال ہونے والے زیر زمین پانی سے شامل ہوتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح بڑھنے کے باعث چاول کے پودوں میں ایسی کیمیائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں جن کے باعث ان میں سنکیا جمع ہونے کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ اس طرح چاولوں کو سنکیا ملے پانی میں پکانے کے عمل سے بھی اس زہریلے مادے سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ محققین کے مطابق درجہ حرارت اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج بڑھنے سے چاول جیسی اہم ترین غذا میں سنکیا کی سطح بڑھ رہی ہے، اور یہ زہر لوگوں کے جسم میں جا کر ایشیائی ممالک میں 2050 تک کینسر کے کروڑوں نئے کیسز کا باعث بن سکتا ہے۔ 10 سال تک جاری رہنے والی تحقیق کے دوران کاشت کے دوران چاولوں کی 28 اقسام کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ایشیا کے 7 ممالک بھارت، چین، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا، میانمار اور فلپائن میں سنکیا سے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات کا تجزیہ کیا گیا۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کروڑوں افراد کی اس پسندیدہ غذا کے استعمال سے 2050 تک کینسر کے کروڑوں نئے کیسز سامنے آ سکتے ہیں، خصوصاً پھیپھڑوں اور مثانے کے کینسر کے کیسز۔ صرف چین میں ہی سنکیا کے باعث 2050 تک کینسر کے 1,34,00,000 کیسز سامنے آ سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر دیگر بیماریوں جیسے امراض قلب، ڈائبٹیز، نشوونما کے مسائل اور مدافعتی افعال کمزور ہونے کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں گندم کی بجائے چاولوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، اور وہاں ان تبدیلیوں کے باعث عالمی سطح پر کینسر، امراض قلب اور سنکیا سے جڑے صحت کے دیگر مسائل کے بوجھ میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحت کے اس بحران کی روک تھام کے لیے محققین کی جانب سے چند احتیاطی تدابیر بھی بتائی گئیں۔ محققین کا کہنا تھا کہ چاولوں کی ایسی اقسام کو کاشت کیا جائے جو سنکیا کے خلاف مزاحمت کر سکتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ اقسام قدرتی طور پر مٹی اور پانی سے سنکیا کو کم جذب کرتی ہیں۔ اسی طرح مٹی اور پانی کے انتظام کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ محققین کے مطابق کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والے پانی کو بھی فلٹر کرنا چاہیے اور سنکیا سے پاک پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ محققین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو عوام میں صحت سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، اور کاشتکاروں سمیت عام افراد کو سنکیا کے خطرات اور اس سے تحفظ کی حکمت عملیوں سے آگاہ کرنا چاہیے۔